السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک للملائکة إني خالق بشرا من طين، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم معزز سامعین و سامعات، سورۃ صاد پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 71 تا 88 ہیں، اور یہاں پر آج الحمدللہ سورۃ صاد مکمل ہو جائے گی۔ پچھلے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی، ہماری تربیت فرمائی کہ آپ کی حیثیت منذر کی ہے، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے سچی رہنمائی دینے والے ہیں۔ لیکن اصل میں اگر کوئی ہستی آل ان آل ہے، خود مختار ہے، بادشاہ مطلق ہے، تو وہ صرف اللہ کی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پاس ایک مالا اعلیٰ اوپر پارلیمنٹ ہے، جس میں مشورے ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، اور وہ اللہ ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ سورۃ الصافات میں بھی یہ عرض کیا تھا، والصافات صفا۔ اور پھر آج کے درس میں اللہ رب العزت نے ایک وہی مکالمہ اور تکرار جو مالا اعلیٰ میں ہوتی ہے، اس کا مختصر ذکر فرمایا ہے۔ تفصیلات سورۃ البقرہ میں گزری ہیں، سورۃ الاعراف میں بھی گزر چکی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور تخلیق کے بارے میں فرشتوں سے ایک تکرار ہوئی۔ تو یہاں مالا اعلیٰ میں جو مکالمہ یا تکرار ہے، اس کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، میں ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، پھر جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس کو ٹھیک طریقے سے بنا دوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس تم سب اس کے سامنے سجدے کے لیے گر جاؤ۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اس میں اپنی روح ڈالی، اور روح ڈال کے فرمایا جب وہ پیدا ہو جائیں، اٹھ کے بیٹھ جائیں، تخلیق کا مرحلہ مکمل ہو جائے، تو آپ اس کے سامنے گر جاؤ، سجدہ کرو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ استکبر، اس نے تکبر کیا، غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے حکم کو ٹھکرا دیا اور نافرمانوں میں سے ہو گئے۔ اس واقعہ میں بڑی حکمتیں ہیں، رہنمائی ہے۔ ہمارے پاس تو وقت چونکہ
تھوڑا ہوتا ہے لیکن ہر آیت میں ایک حکمت ہے۔ یعنی پہلی حکمت تو یہ ہوئی کہ تخلیق آدم اللہ کے ذریعے سے ہوئی، پھر اللہ نے اس میں روح ڈال دی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور پھر حکم دیا فرشتوں سے، چونکہ اس وقت فرشتے موجود تھے، اور اس سے پہلے ایک تکرار بھی ہوئی ہے، مکالمہ ہوا جو سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے۔ تو اللہ نے کہا آپ سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہاں اللہ نے وجہ بتا دی، تکبر کیا۔ تو تکبر یعنی تکبر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقیوں سے اس طرح بڑا سمجھ لے کہ اس میں غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے۔ ویسے تو کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، کبر یعنی انسان صغر اور کبر بڑا دوسرے چھوٹے سے بڑا کے مقابلے کے اعتبار سے وہ بڑا بولا جاتا ہے، بڑا بھائی، اس کو ہم کبیر کہیں گے۔ اور یہاں مراد یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے دوسروں کو گھٹیا سمجھ لے، کمتر سمجھ لے، چھوٹا سمجھ لے، یہ تکبر تو گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ تو اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، اللہ فرماتے ہیں اے ابلیس، ما معنی کا، کس چیز نے تجھے منع کر دیا، ان تسجد، یہ کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو، استکبرت، یہ تو نے غرور کیا ہے، ام کنت من العالین، یا واقعی درجے میں تو بڑا ہے۔ اللہ سمجھانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں اے ابلیس، میں نے اس کو بنایا، تو خالق تو میں ہوں اور حکم میرا تھا، تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو واقعی بڑا ہے اس سے، یا تو متکبر ہے تو؟ قال، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی سے پیدا ہونے والی جو مخلوق ہے وہ آگ سے پیدا ہونے والے سے کم تر ہے۔ ابھی یہ اس احمق شیطان ابلیس کو بات سمجھ نہیں ہے کہ بھائی پیدا تو اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم بہتر ہو؟ اللہ رب العزت نے آگے پھر کوئی لمبی بات نہیں کی، فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، آپ یہاں سے نکل جاؤ، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہوگی قیامت تک۔ تو نے میرا انکار کیا، نافرمانی کی، ماحول کو ڈسٹرب کیا ہے، حکم عدولی کی ہے، اب تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی۔ قال ربی، کہنے لگا اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، یہ جو آپ یوم الدین کہہ رہے ہیں، اس دن تک جب آخری انسان دنیا میں آئے مجھے مہلت دیجیے۔ میرے عزیزو دیکھو شیطان کیا کہہ رہا ہے اللہ کو، ربی، اے میرے پروردگار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کی اگلی جو سچی جماعت آ رہی ہے، آدم اور سچی جماعت، اس کو نہیں مانتا۔ اس لیے بات یاد رکھو، ہر دور کے اندر جو ظالم شیطان کافر آئے ہیں، انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، اللہ کی ان منذرین کا انکار کیا۔ تو یہ شیطان بھی کہتا ربی، میرے رب مجھے مہلت دے، اس کا مطلب ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔
قال فإنك من المنذرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر دن تک، ایک مقرر وقت تک اللہ نے اس کو اجازت دے دی، مہلت دے دی۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا قسم ہے تیری عزت کی، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان کی دشمنی انسان سے، شیطان ہر دور کا جو شیطان ہے وہ سچی جماعتوں کا انکار کرتا ہے، ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ بندے ان میں سے جو چنے ہوئے ہیں۔ پیچھے مخلصین کا لفظ کئی دفعہ سورۃ الصافات میں بھی گزرا ہے، منتخب بندے، اور وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ آیا تھا کہ مخلصین۔ یہاں پر یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے مخلص ہیں، یعنی اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے والے اور سچی جماعتوں کا ساتھ دینے والے، یہ ہے کیونکہ مقابلہ انسان کے ساتھ ہے، حزب اللہ سے ہے، سچی جماعتوں سے ہے، لہذا یہ قیامت تک آنے والے جتنے مخلصین ہیں، کہتا ہے کہ یہ ان کو میں ورغلا نہیں سکوں گا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اور یہی وجہ ہے آج تک اور قیامت تک جو سچے رہنما ہیں وہ کبھی بھی شیطان سے کمپرومائز نہیں کریں گے، شیطانی نظاموں سے کمپرومائز نہیں کریں گے، بلکہ ان شیطانی نظاموں کو، حزب الشیاطین کو سمجھ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ قال فالحق، اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، والحق اقول، ایک حق میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک سچی بات میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں ضرور بے ضرور بھروں گا جہنم کو، من کا آپ سے، وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو بھی تیری پیروی کریں گے۔ یہ جو جہنم ہے یہ تیرے متبعین کو ملے گی، شیطانی جماعتیں جتنی بھی ہیں سب کو جہنم میں ڈالو، اور میں نے بھرنا ہے جہنم کو۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، یہ ساری گفتگو ہوئی شیطان کے ساتھ میرے عزیزوں، اور یہاں جو رہنمائی سچی ہے، ایک لائن میں یہ سمجھو کہ ایک طرف حزب اللہ ہے، اللہ کی سچی جماعت، آدم اور سچے رہنماؤں کی شکل میں، دوسری طرف جھوٹی جماعتیں ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، وہ شیطان اور اس کے جتنے وارث ہیں، جانشین ہیں، یہ نمرود، فرعون، ابو جہل، کیسر و کسریٰ اور پوری جتنی بھی تاریخ ہے ان شیطانوں کی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں آپ فرما دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تو جو آپ کو ڈر سنانے آیا ہوں، رہنمائی دینے آیا ہوں، اس پر آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ وما انا من المتکلفین، اور کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں بنانے والا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، شروع میں آیا تھا صاد والقرآن ذی الذکر، اور یہاں پہ پھر آ گیا، یہ تو اصل میں اللہ رب العزت کا ذکر ہے جو عالمین کے لیے، یہ سب کچھ سمجھانے والی باتیں، رہنمائی، اللہ کی رہنمائی، یہ عالمین کے لیے ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور معلوم کر لو گے آپ اس خبر کو تھوڑی دیر کے بعد۔ اور میرے عزیزوں پیچھے بھی آیا ہوا نبأ عظیم، اللہ نے جو خبر دی، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، تو ان کو پتہ چل گیا۔ کیسے؟ بدر میں اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی،
پھر فتح مکہ عطا فرمایا، بڑے مختصر وقت کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو خبر آئی تھی سچی خبر تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کی تھی، جماعت صحابہ کے غلبے تھی، سیاسی طور پر قومی نظام کی تشکیل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ریاست مکہ جو کفار نے قائم کی اس کی کمر توڑ دی، اور پھر فتح مکہ کے وقت قومی نظام تشکیل دے دیا۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے وہ سچی خبر جس پر وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی جماعتوں کو سمجھنے کی اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔